صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وسیلے کے بارے میں انشاءاللہ العزیز بہت ہی مفید کلام ہے، آئیے اس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں، امید کرتا ہوں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ قرآن پاک احادیث مبارکہ کی روشنی میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح دنیا میں موجود کسی زندہ بزرگ یعنی نبی ولی وغیرہ کا وسیلہ جائز ہے، اسی طرح ان کی حیات ظاہری کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرنا یہ جائز ہے۔ اور وصال ظاہری کے بعد وسیلہ کے جواز ہونے پر بہت سے دلائل ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ اس آیت مبارکہ کے تحت وسیلہ پر تفصیلی کلام مع دلائل ذکر کرنے کے بعد علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان تمام دلائل کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت کے وسیلہ میں حرج نہیں دیکھتا، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے ساتھ جلوہ فرما ہونے کے وقت ہو یا وصال ظاہری کے بعد ہو۔ تفسیر روح المعانی میں۔ اور دوسری دلیل اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 64۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں تفسیر ثعلبی جلد 3 صفحہ نمبر 339 پر اور نیز امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الجامع الاحکام القرآن میں ایک واقعہ نقل فرمایا کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد 3 دن بعد ایک اعرابی حاضر ہوا اور وہ قبر انور سے لپٹ کر اس کی خاک اپنے سر پر ڈالنے لگا۔ پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا قول مبارک سنا جو آپ نے اللہ پاک کی طرف سے یاد کیا اور ہم نے آپ سے یاد کیا، اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ فرمان موجود ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یعنی جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اے محبوب تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ کہتے ہیں، اور تحقیق میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، کیا آپ میرے لیے استغفار فرمائیں؟ تو قبر انور سے آواز آئی، بے شک تو بخش دیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری دلیل فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرماتے ہوئے اپنا اور گزشتہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میری فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما، اس کی حجت اسے سکھا دے
اور اپنے نبی کے وسیلہ اور مجھ سے گزشتہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے وسیلہ سے اس کی قبر کو وسیع فرما دے، بے شک تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس جیسے دلائل کے پیش نظر شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جذب القلوب میں فرماتے ہیں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے بعد از وصال وسیلہ جائز ہے تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بدرجہ اولا جائز ہے۔ چوتھی دلیل دلائل النبوہ للبہیقی جلد 6 صفحہ نمبر 160 اور 168، الخصائص الکبریٰ جلد 2 صفحہ نمبر 347 پر، اور المعجم الکبیر للطبرانی میں ہے کہ سیدنا ایک شخص اپنی حاجت کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چکر لگایا کرتا تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کی طرف نہ اتفاق فرماتے نہ اس کی حاجت کی طرف نظر فرما رہے تھے، تو وہ سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، اس نے اپنے معاملے کی ان سے شکایت کی، تو سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا وضو کرو، پھر مسجد جا کر 2 رکعتیں نماز پڑھو، پھر یوں کہو اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توجہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری حاجت پوری فرمائے، اس کے بعد اپنی حاجت کا ذکر کرنا اور پھر شام کو میرے پاس آنا، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ بس وہ شخص گیا اور اس نے یوں ہی کیا، پھر وہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا، تو دربان آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا۔ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے ساتھ مسند پر بٹھا لیا اور فرمایا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے اپنی حاجت بیان کی اور امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی حاجت پوری فرمائی اور فرمایا اتنے دنوں میں اپنا مطلب بیان کیا، پھر فرمایا جو حاجت پیش آئے ہمارے پاس چلے آیا کرو۔ پھر وہ وہاں سے سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف اتفاق ہی نہیں فرماتے تھے اور میری حاجت کی طرف نظر نہیں فرماتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے ان سے سفارش کی، انہوں نے فرمایا خدا کی قسم میں نے تمہاری معاملے میں امیر المومنین سے کچھ نہیں کہا، مگر ہوا یہ کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا حاضر ہوا اور اس نے اپنی نابینائی کی شکایت کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبر کرو گے؟ اس نے عرض کیا مجھے لے کر چلنے والا کوئی نہیں اور مجھ پر شاک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ وضو کرو اور 2 رکعت پڑھ کر یہ دعا کرو، خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے، ابھی باتیں کر رہے تھے کہ وہ شخص ہمارے پاس اس حال میں آیا کہ گویا کبھی اندھا ہی نہ تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ المعجم الصغیر میں یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اور بھی دلائل موجود ہیں، اللہ کرے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، اور مزید یہ کہ کبھی ایسا معاملہ ہو شرعی طور پہ تو علماء اہل سنت سے رابطہ کیا جائے۔ الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔